بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک انتہائی اہم پرابلم اسٹوڈنٹس کے لیے کہ قائد اعظم علامہ اقبال مائی فیوریٹ پرسنالٹی اور مائی ہیرو ان ہسٹری، یہ پیپر میں اکثر ایسیز آتے رہتے ہیں، تو یہ 4 ایسیز کیسے یاد کریں، تو اس کا حل نکال دیا ہے میں نے۔ بہترین سلوشن ہے، وہ سلوشن یہ ہے کہ ان 4 کو ملا کر میں نے ایک ہی ایسے بنا دیا ہے۔ تو ذرا سنیے گا توجہ سے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ لیٹ سپوز آپ کو پیپر میں آ گیا قائد اعظم، یہاں آ گیا علامہ اقبال، یہاں آ گیا مائی فیوریٹ پرسنالٹی، یہاں آ گیا مائی ہیرو ان ہسٹری۔ تو کس طرح سے لکھیں گے؟ آپ سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے۔ آپ کو پیپر میں آیا قائد اعظم تو لکھیں گے قائد اعظم، اس کے بعد لکھیں گے آؤٹ لائن، دی انٹروڈکشن، بیسک ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، ورک فار نیشن اور ڈیتھ۔ اس کے بعد ہسٹری از ریپلیٹ ود مینی ہسٹوریکل پرسنالٹیز، تاریخ بہت ساری تاریخی شخصیات سے بھرپور ہے۔ دیر اچیومنٹس آر دی گائیڈنگ سٹارز فار دا پیپل، ان کے کارنامے لوگوں کے لیے رہنما ستارہ ہیں۔ دا گریٹ پیپل سیٹ دا وے آف گلوریس اچیومنٹس ٹو دیئر نیشنز، عظیم لوگوں نے اپنے اقوام کے لیے شاندار کارنامے سر انجام دیے۔ دیئر ایکٹیویٹیز میڈ دیئر نیمز الائیو فار ایور، ان کی سرگرمیوں نے ان کے ناموں کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ سم پیپل ورکڈ ان فیلڈ آف اسپورٹس، سم ان فیلڈ of science and some in the field of politics, but my favorite personality is that who worked in the fields of humanity۔ کچھ لوگوں نے کام کیا کھیلوں کے شعبے میں، کچھ لوگوں نے کام کیا سیاست کے شعبے میں، کچھ لوگوں نے کام کیا سیاست کے ساتھ ساتھ سائنس کے شعبے میں، لیکن میری پسندیدہ شخصیت وہ ہیں جنہوں نے انسانیت کے شعبے میں کام کیا۔ اب چونکہ پیپر میں آپ کو آ گیا قائد اعظم کا ایسے، تو آپ لکھیں گے قائد اعظم۔ اگر علامہ اقبال کا آ گیا تو پھر لکھیں گے علامہ اقبال از دا مین ہو ڈڈ ناٹ کیئر فار دی بینیفٹس آف ہز اون سیلف بٹ ہیومینٹی۔ قائد اعظم وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی لیکن انسانیت کی پرواہ کی۔ قائد اعظم واز بورن ان کراچی آن 25 دسمبر 1877۔ قائد اعظم 25 دسمبر 1877 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ اگر آپ کو علامہ اقبال کا ایسے آ گیا تو پھر لکھیں گے علامہ اقبال واز بورن ان سیالکوٹ آن 9 نومبر 1876۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1876 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ہی گاٹ ہز ارلیئر ایجوکیشن فرام ہوم، دین ہی وینٹ ٹو دا اسکول۔ اپنی ابتدائی تعلیم گھر سے ہی حاصل کی، پھر آپ اسکول گئے۔ آفٹر دی کمپلیشن آف ہز اسکول ایجوکیشن ہی اسٹڈیڈ ان دا کالج۔ اپنے اسکول کی ایجوکیشن کو تکمیل کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد آپ کالج چلے گئے۔ دیئر ہی گاٹ پرومیننٹ مارکس اینڈ وینٹ فار ہائر اسٹڈیز ابراڈ۔ وہاں آپ نے نمایاں مارکس حاصل کیے اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے گئے۔ دیئر فور ہی سون ریٹرنڈ، تاہم وہ جلد لوٹ آئے۔ اب یہاں پہ آپ لکھیں گے قائد اعظم، اگر ایسے قائد اعظم کا ہوا علامہ اقبال لکھیں گے، اگر علامہ اقبال کا ہو، یہ نا دونوں ہی لکھ دیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ ایک لفظ لکھنا ہے، قائد اعظم لکھنا ہے یا علامہ اقبال جس کا آپ ایسے لکھ رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال یا قائد اعظم واز دیٹ پرسن ہو ایون ہز ارلیئر ڈیز شوڈ دی بریلینس آف اے گریٹ لیڈر۔ قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخصیت تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں ہی شان و شوکت سے بھرپور رہنمائی والی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ ہی کیم ٹو دا کنٹری، آپ وطن لوٹے، اینڈ اسٹارٹیڈ ہز پریکٹیکل لائف، اور آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ He also started to think about the poor condition and poor people of his country۔ اس نے اپنے ملک کی خراب حالت اور اپنے لوگوں کی خراب حالت کے بارے میں بھی سوچا۔ قائد اعظم was against the British rule۔ قائد اعظم برطانوی اصولوں کے یا برطانوی حکومت کے خلاف تھے، یعنی کہ قائد اعظم برطانوی لوگوں کو پسند نہیں کرتے یا نہ ہی ان کی حکومت کو پسند کرتے تھے۔ He sensed that the country needed freedom rather than slavery۔ آپ جان چکے تھے کہ ملک کو غلامی کی بجائے آزادی کی ضرورت تھی۔ He worked for the freedom۔ آپ نے آزادی کے لیے کام کیا۔ He did not care of his health۔ آپ نے اپنی صحت کی پرواہ نہ کی۔ For days and nights he thought about his only one mission۔ راتوں اور دنوں میں مسلسل انہوں نے اپنے ایک ہی مشن کے بارے میں سوچا۔ He worked like a blind horse for the nation۔ اپنے قوم کے لیے سخت محنت کی۔ Firstly he worked for the unity of Hindus and Muslims۔ شروع میں تو انہوں نے ہندو مسلمان اتحاد کی بات کی، اس کے لیے کام کیا۔ But later he came to know that Hindus had set their own separate goal۔ لیکن بعد میں آپ کو پتہ چل گیا کہ ہندوؤں کی تو ایک الگ ہی منزل تھی۔ He changed his mind for the betterment of the Muslims only۔ آپ نے صرف مسلمانوں کی بہتری کے لیے اپنا ذہن بدل لیا۔
At last, his untiring efforts brought fruits of independence. आखिरकार आपकी अनथक कोशिशों से हमें आज़ादी का फल मिला. बट ही कुड नॉट लिव लॉन्ग टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ इंडिपेंडेंस. लेकिन आप आज़ादी के फल से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ज़्यादा देर तक जिंदा ना रह सके. टुडे ही इज़ नॉट विद अस. आज वो हम में नहीं हैं. बट हिज नेम, लेकिन उनका नाम, हिज वर्क अगर कायदे आज़म आया और अगर लामा इकबाल हुआ तो हिज पोइट्री एंड हिज डेडिकेशन आर स्टिल गाइडिंग अस. उनका काम, उनका नाम और उनका वतन के साथ जज्बा आज भी हमें रहनुमाई फराहम कर रहा है. ही पास्ड अवे ऑन 11 सितंबर 1948. आप 11 सितंबर 1948 को फौत हो गए. या अगर लामा इकबाल आ गया तो ही पास्ड अवे ऑन 21 अप्रैल 1938. आप 21 अप्रैल 1938 को फौत हो गए. हिज नेम विल अलाइव फॉर एवर. आपका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा. मे हिज साउ रेस्ट इन पीस. अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन. ही हैज़ डाइड बट एज इट इज़ सेड, ग्रेट पीपल नेवर डाई, सो ही इज़ विद अस फॉर एवर. वो मर गए, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि अजीम लोग कभी नहीं मरते, तो आज भी ज़िंदा हैं, हमारे साथ हैं. ये बेटा ऐसे है. आप दुनिया भर की बुक्स को देख लीजिए. अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे अलावा प्रोफेसर राना कासिम अनवर मेरा नाम है, मेरे अलावा आज तक किसी बंदे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कायदे आज़म और लामा इकबाल को मिलाकर एक ही ऐसे तैयार किया जाए. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा चैलेंज भी है. आप बुक्स को सर्च कीजिएगा, देखिएगा, कहीं से भी आपको ऐसा ऐसे नहीं मिलेगा जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लामा इकबाल दोनों के लिए एक ही हो. लेकिन ये एक है, इसको तैयार कीजिएगा, पेपर में इसको अटैम्प्ट कीजिएगा और ये पेपर के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है. और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी इसमें मिलेंगे. इसी के साथ अपने टीचर प्रोफेसर राना कासिम अनवर को इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.